ناظرین، آج جو ہم آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں یہ اللہ والے کی ایک بیوی کا ہے کہ یہ کتیا کیسے بن گئی۔ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ جو بھی دیکھتا اس کو کانپ کے رہ جاتا۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی۔ گاؤں میں ایک اللہ والا رہا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان زیادہ تھے، وہاں ایک اللہ والا بھی رہا کرتا تھا جو بہت ہی دیندار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ان کی شادیاں کی اور ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے وہ ایک نوجوان نہیں، کافی عمر کے ایک آدمی بن چکے تھے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی خواہش تھی وہ ایک نیک 5 وقت کی نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کرے۔ اس اللہ والے کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ایک لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی ہر وقت سجی سوری رہتی ہے، جب دیکھو میک اپ کرتی رہتی ہے، اپنے بناؤ سوار میں مصروف رہتی ہے کہ گھر کا یہ حال تھا کہ گھر میں صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں ایک گندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز بکھری پڑی تھی، لیکن اس عورت کو خود کو سنوارنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی بہت بری حالت ہے، ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھی، گندگی ہی گندگی تھی۔ تو بیوی کی طرف نظر ڈالی تو بیوی سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا، آپ مجھے سادگی میں ہی پسند ہیں، تم بن سنور کے نہ رہا کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھائی کہ ان کی بیوی کو ان کی بات بری نہ لگے۔ جب پھر دوسرے دن گھر داخل ہوئے تو پھر ان کی بیوی ویسے ہی سج سنور کے گھر پر بیٹھی۔ وہ سوچنے لگے میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے کہ یہ دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ ہی نماز پڑھتی ہے نہ ہی قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے بہت ہی پیار اور محبت سے اپنی بیوی کو سمجھایا، تم بھی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصلی زیور ہے اور آخرت میں بھی یہی عبادت تمہارے کام آئے گی۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب اس اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب اس اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ماں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو تو البچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے۔ مگر ان کی بیوی کو نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، شاید اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مگر اللہ والے کا معمول تھا صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے، نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرواتے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن اچانک اس اللہ والے کی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی، کیونکہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف تھی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیوی نیک اور ایک پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ والے تو غصے کے ساتھ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ دیکھ کر وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا، مگر اللہ والے نے اپنی بیوی کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایک بدکار قسم کی عورت ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا، کہ تم جیسی عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تم تو کسی کتیا سے بھی برتر ہو، کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والے دوبارہ مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مصروف رہے، مگر ان کو اپنی بیوی کی یہ حرکت بار بار یاد آ رہی تھی اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مسجد کا امام جو بہت ہی اللہ والا ہے، کہ خود کو اللہ والا سمجھتا ہے، کہ اس کی بیوی اپنے گھر میں ہی بدکاریاں کرتے پھر رہی ہے، کہ گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب جانتے بھی اپنی بیوی کو پھر بھی کچھ نہیں کہتا کہ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ جو بچے بھی ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے تھے تو وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور ان کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات مسجد میں ہی سو گئے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو جب گھر میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ جو منظر انہوں کے سامنے تھا، کہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کی بیوی جو کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی، کہ اللہ والے دیکھ
دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً کمرے سے باہر نکل آئے، مگر ان کی بیوی جو کہ کتیا میں بدل چکی تھی ان کے پیچھے جا رہی تھی کہ ان کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی مگر ان کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا اور سب دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ اللہ والے اپنی اس حالت پر، بیوی کی حالت پر بہت دکھی ہوئے اور اللہ والا رو رو کر اللہ سے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ یہ بات آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی، تو جو اس خبر کو سنتا، خاص کر کے عورتیں جو سنتی کانپ کر رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گناہ کرنے سے بچا اور کبھی بھی ہمیں اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنانا۔ محترمہ ناظرین، مولانا نے بیوی کی چال سے بات بیان کی ہے کہ سب سے پہلے اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ سرخی میک اپ عورت کے حسن و جمال میں اضافہ نہیں کرتا، عورت کے حسن و جمال میں تو حیا اضافہ کرتی ہے۔ جس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور بھی پرکشش بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، زبان میں مٹھاس ہو، یعنی کہ نرم بولنے والی ہو، یعنی کہ جب بھی خاوند سے بات کرے اپنے نرم لہجے میں بات کرے۔ عام طور پر عورتیں جب بھی غیر مردوں سے بات کرتی ہیں تو پورے جہان کی مٹھاس ان کی زبان پر آ جاتی ہے، اور پھر جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو پھر سارے جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے اندر نیکی، برائی یا بدی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک ہو۔ نمبر 4، جس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو، شوہر کے کام کاج میں لگی رہے۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔